میرے پاس کچھ عرصہ پہلے ایک کاؤنسلنگ کا کیس آیا ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا، ایک شوہر کا۔ وہ لڑکا تھا، شادی کو 3-4 سال ہو چکے تھے، ایک بیٹا تھا، اس کی بیٹی بھی ہے۔ اور وہ ایک لڑکی کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا شادی کے بعد بھی۔ تو اس کی جو شادی ہوئی وہ ایک ارینج میرج تھی، ماں باپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایک خاندان میں شادی کی ہوئی تھی اس کی، لیکن اس کو کیونکہ چوائس ایسی تھی، وہ تھوڑا پڑھا لکھا تھا، اس کو ذرا ماڈرن، ذرا ایسی لڑکی پسند تھی جو کہ اس کو لگتا تھا کہ یار یہ چوائس میرے دل کی نہیں ہے، یہ ارینج میرج کی بتا رہا ہوں۔ اور وہ اپنے پیرنٹس سے بھی تھوڑا خفا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اس کو کسی دوست کے ریفرنس سے کسی لڑکی سے کانٹیکٹ ہوا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میوچل صحبت ایسی ہوتی ہے، کسی کی گرل فرینڈ کوئی رہی ہو، وہ پھر اس لڑکے سے کانٹیکٹ میں آ جائے گا، ایسا ایسا اس سے بات ہوتے 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 اسے کانٹیکٹ میں آئی لڑکی۔ اس لڑکی کا تھوڑا سا اویئرنیس بولڈ تھی، گاڑی بنگلہ، اچھی بڑے امیر گھرانے سے وہ لڑکی تھی، اور اس کو پسند کرنے لگی۔ گفٹ، تحفے، تحائف بھی اس نے بھجوائے۔ اب یہ اس کی پرانی ہسٹری بتا رہا ہوں، اب تو اس لڑکی نے توبہ کر لی ماشاءاللہ۔ اور وہ بعد میں پھر آیا، کیونکہ وہ محبت میں اپنی طرف سے مبتلا تھا اس لڑکی کے چکر میں۔ اب وہ ہنس رہا تھا کہ میں نے کیا کیا۔ اینی تو کیا ہوا، یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور کئی دفعہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی جو کہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، آپ کو اس پہ پیار نہیں آ رہا، آپ کو وہ بڑی وہ کمیونیکیشن نہیں آپ کو مل رہی، اور وہ آپ کو پیار لگتا ہے کہ بھائی سے مل رہا ہے، تو لیکن وہ اصل میں پیار محبت نہیں ہوتی، وہ شر ہوتا ہے، وہ فضولیات ہوتی ہے۔ ہوا کیا کہ اس لڑکی کے چکر میں پہلے فون پہ باتیں ہوئی، میسیج پہ باتیں ہوئی، آہستہ آہستہ ایسا ایسا اس نے جگہ بنائی۔ اب پھر اس نے ایسا ایسا گفٹ دینے شروع کیے، اٹریکشن ہونا شروع ہوئی۔ اب غلطی لڑکے کی بھی تھی، نیچرلی سی بات ہے، یہ نہیں کہ میں لڑکے کو وہ یہ کیونکہ خود اس چیز میں بہکتا جا رہا تھا۔ لڑکی نے اس کو گفٹ، تحفے، طوائف دینے، ویلنٹائنس پہ موبائلز اور کافی چیزیں دینا شروع کی، اس نے بھی ایکسچینج کرنا شروع کیے، اور یہ سب کچھ اپنے بچے ہونے کے باوجود وہ کر رہا تھا، حالانکہ اندر سے ڈر بھی تھا۔ لیکن لڑکی جو تھی، دوسری لڑکی جو کہ اس کو وہ کہتی تھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم شادی شدہ ہو، اٹس فائن۔ اس کو ڈیٹنگ پہ بھی لے کے جا رہی، روم بھی بک کرانے کے لیے ریڈی ہے، وہ لڑکا بچتا رہا اس سے۔ وہ تو بہت اس کی دیوانی تھی، ٹھیک ہے، اس نے اس پہ اسپینڈ بھی کرنا۔ تو جب کافی عرصے بعد اس کو کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے لڑکا بڑا پریشان تھا، اس نے مجھے کاؤنسلنگ کے لیے آیا، تو اس کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے کہا اس سے شادی کر لو، دوسری شادی کر لو، تمہاری پہلی والی بیوی کا یا اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے اسے کچھ چند سوالات کی، کافی لمبی ہے، لیکن پھر اس سے میں نے پوچھا کہ یار تمہاری اپنی بیوی جو ہے، کرنٹ وائف ہے، جو تمہارے پیرنٹس نے تمہاری فیملی میں شادی کی، بڑی اچھی بیوی ہے جس سے میری کمیونیکیشن نہیں، اس سے وہ کیئر اٹینشن نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تمہیں لگ رہا ہے، تم اپنی وائف پہ وہی جو 2-3 سال 1-2 سال گزارا، وہ تم اپنی وائف پہ اسپینڈ کرتے، اس کی گرومنگ کرتے، اس کو ساتھ لے کے جاتے، اس کو انویسٹ کرتے، تو چیزیں بہت مختلف ہوتی۔ اور یہی چیز سوچو کہ تمہارے بچے، کیا تم نے اپنی بیوی سے بے وفائی کی یا وفاداری کی؟ کیا تم ایک وفادار ہسبینڈ ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ کیا تم نے چیٹنگ کی؟ یس میں نے کی۔ میں نے کہا اگر تو تمہیں دوسری لڑکی پسند ہے، اس سے ریلیشن شپ، اور وہ اتنی بولڈ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ تمہاری بے شک شادی ہوئی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یو کم ٹو می، ہم رہتے بھی ہیں، گھر فلیٹ رہنا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ لڑکا اندر سے ڈرتا تھا، اس کے اندر پھر بھی ایک شریف النفس انسان تھا جو کہ میں نے نوٹ کیا، لیکن چونکہ برائی کی طرف مائل ہو چکا ہوا تھا، پھر اس کو وہاں سے نکالا، اسے کہا کہ اپنے کانٹیکٹ میموری سب لڑکی کی اس کی بند کر دو، تمہیں اپنے بچے، اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنی بیوی کا خیال کرنا چاہیے، وفاداری نبھانی چاہیے۔ اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس چیز سے نکل آیا۔ اس کو ایک دن لگتا تھا کہ شاید میری اس دوسری لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں، وہ مجھے اپنی فیملی بیوی سے محبت نہیں مل رہی۔ تو میں نے اسے کہا یہ محبت تمہیں اپنی بیوی پہلی سے ہی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ تمہارا ٹائم ادھر انویسٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر اپنی بیوی، اپنے ماں باپ کے فیصلہ انتہائی ٹھیک تھا، کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر اتنی مینٹل میچورٹی نہیں ہے کہ تم یہ فیصلہ کر سکو کہ محبت کیا ہوتی ہے اور بے وفائی کیا ہوتی ہے۔ بہرحال وہ ٹھیک آیا، اس کو اس بچوں کا بتایا کہ کل کو تمہارے بچے کیا بڑے ہو کے سوچیں گے، تم کیسے بات بنو گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی لڑکیوں کو بھی ایک ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کی لڑکیاں ایک اچھے چلتے پھرتے لڑکیوں کا گھر تباہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر لڑکے کو بھی، ایسے شوہروں کو بھی، ان کو لگتا ہے ان کی بیوی دیسی ہے، تھوڑی پینڈو ہے، تھوڑی دیسی مزاج کی ہے، اس پہ انویسٹ کریں، ٹھیک ہے۔
آپ کو باہر سے ماڈرن بہت ساری لڑکیاں مل جائیں گی، ایسی آوارہ مل جائیں گی، اور بہت ساری لڑکیوں کو بھی ایسے آوارہ لڑکے مل جائیں گے جو کہ ہر کچھ کام غلط کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ کسی ہسبینڈ کی شادی ہوئی تو وہ ہمارے ساتھ بھی وہ ساتھ رہیں، ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں۔ تو ان سے بچیں، اور بناوٹی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بناوٹی چیزوں کے اوپر کبھی مت جائیں، یہ بیویوں کو بھی ہے، یہ شوہروں کو بھی ہے، یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے، اور یہ لڑکیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ بناوٹی چیزوں میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس نے معافی مانگی، اسے کہ اللہ سے معافی مانگو، تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوئے تھے، وہ واپس گیا۔ میں نے کہا اپنی بیوی کو باہر لے کے جایا کرو، بچوں کو لے کے جایا کرو، اپنے پیرنٹس کی ٹائم اسپینڈ کرو، کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے اچھا ڈیسیجن لیا، اس کو اون کرو، یہ نہ سمجھو کہ انہوں نے تمہارے لیے غلط فیصلہ کیا۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے لڑکوں کی، جب وہ ارینج میرجز کی اندر، لڑکیوں کی بھی، وہ اپنے ہسبینڈ کو رسپیکٹ نہیں دیتے، وہ سمجھتے کہ ہم پہ ظلم ہوا۔ یہ لڑکا بھی یہ سمجھ کے اپنے اوپر کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو ریونج میں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، اور یہی ظلم کی داستانیں اپنے آپ کو سنا کے، معاشرہ آپ کو سنا کے، لڑکیاں کہ ہمارے ہسبینڈ بڑے ظلم کرتے ہیں ہم پہ، تو وہ اپنے غلط سٹیپ لے لیتی ہیں۔ رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ بہت اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور ان کو آن کریں، اور اس طرح کے ناجائز تعلقات یا جو کہ بعد میں فساد اور فتنہ اور گھر تباہ کرتی ہیں، اس سے بچیں۔ شکریہ۔